बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जुलाई का आगाज़ हो गया है, बुध के दिन का। बात करेंगे तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की तहरीक के हवाले से। मैं इससे पहले भी आपको ये अर्ज़ कर चुका हूँ अपने 2 से 3 व्लॉग्स में, और कुछ इंटरव्यूज़ में भी मैंने ये बात की कि 5 अगस्त के हवाले से तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अंदर, तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स के अंदर एक कन्फ्यूजन है। और 5 अगस्त से पहले मैंने इसलिए ये अर्ज़ किया था कि तहरीक इंसाफ को इस पर क्लैरिटी से बात करनी चाहिए, और अब अलीमा खानम साहबा इस पर बात कर भी रही हैं, क्योंकि 5 अगस्त के हवाले से हाइप बहुत ज़्यादा पीटीआई ने बयानात की हद तक बना दी, और लोगों को ये लगा कि 5 अगस्त शायद वो इनकलाब का दिन है जब पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पर होगी, और पता नहीं उस दिन वाकई इनकलाब बर्पा हो जाएगा। आइडियली तो यही है कि 10, 15, 20 लाख लोग निकलें और इस हुकूमत को घर भेज दिया जाए, वो हुकूमत जिसने पाकिस्तान की बका और सलामती को ख़तरे में डाल दिया है, और कोई शोबा ऐसा नहीं है जो आगे गया हो। बल्कि 9 अप्रैल 2022 को जहाँ मुल्क खड़ा था, मुल्क वहाँ से बहुत पीछे चला गया है, और कुछ शोबाजात तो इतने पीछे चले गए हैं कि अगर आज मुल्क को आगे ले जाने का सफ़र शुरू किया जाए तो पिछले 3 साल में ये मुल्क को इतना पीछे ले गए हैं कि 10 साल लगेंगे 9 अप्रैल 2022 की जगह पर वापस आने के लिए। तो 5 अगस्त के हवाले से जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि एक हाइप ज़्यादा क्रिएट हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आती। गो के कल से ये लगता है कि माहौल गर्म होना शुरू हो जाएगा, लेकिन 5 अगस्त के हवाले से प्लान है क्या और होने क्या जा रहा है, इसके हवाले से अहम तफसीलात मैं इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। देखें, शुरू में मैं आपको एक अर्ज़ कर दूँ, एक तो इमरान खान साहब ने इस बार जो रोल दिया है एक 6 रुकनी कमेटी को, उस 6 रुकनी कमेटी में 3 लोग, 3 रहनुमा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के हैं और 3 तहरीक इंसाफ के हैं। इसमें जो मेन रोल है वो महमूद खान चकज़ई साहब का, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का, साहबजादा हामिद रज़ा साहब का, सलमान राजा साहब का, उमर अयूब साहब का और अली अमीन गंडापुर साहब का होगा। ये 6 रुकनी कमेटी है जो ये फैसला करेगी कि इस सारी तहरीक को कैसे लेकर चलना है, कब क्या करना है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस 2 हैं इमरान खान साहब के लिए। पहला ये कि इमरान खान साहब की बाहर जो लीडरशिप है वो इतनी डिस्क्रेडिट हो चुकी है कि उनके अपने कारकुन उन पर एतमाद करने को तैयार नहीं है, और उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है कि हम इनके साथ आएँ और फिर ये बग़ैर नतीजा खेज़ी के वापस चले जाएँ, कारकुनान को छोड़ के चले जाएँ तो क्या होगा। तो पहला इमरान खान साहब के लिए चैलेंज इमरान खान साहब की जो बाहर लीडरशिप है उसकी क्रेडिबिलिटी है। और दूसरा जो मसला है वो एक जेन्युइन मसला है, और वो ये है कि इतना जुल्म हुआ है, इतनी बर्बरियत हुई है, इतनी फस्तायत हुई है, इतनी यजीदियत हुई है, सीधी गोलियां मारी गई हैं कि अब लोगों का निकलना जो है वो इतना आसान नहीं है। ये एक रियलिटी है। पंजाब में ख़ास तौर पे जो जुल्म हुआ है, जो कुछ हुआ, मतलब मैंने अभी ट्रैवल किया, मैं बहुत से लोगों से मिला, और भावलपुर में मुझे कुछ जो कारोबारी शख्सियात हैं वो मिली, और जिनका पीटीआई के साथ एक हमदर्दी थी, कुछ पीटीआई के अहदेदार भी थे, और उन्होंने बताया कि जब 8 फरवरी के इलेक्शन होने थे तो किस तरह से उनके रेस्टोरेंट्स, उनके होटल जो हैं वो सील कर दिए गए। जो कुछ कारोबारी लोगों के साथ हुआ, एक तो वैसे ही 3 साल में कारोबार जो हैं वो 50% रह गए हैं लोगों के, लेकिन ख़ास तौर पे 8 फरवरी के मौके के ऊपर जिस तरह की बर्बरियत की गई, चादर चाहतवारी की तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों के कारोबार तबाह किए गए, तो पंजाब में बहुत ही ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत और फसाइयत हुई। मेरी मुलाकात हुई जो कुछ दिन पहले जो मरी के पीटीआई के को देखते हैं, हारून साहब, तो उन्होंने कहा कि आप तनकीद तो करते हैं हम पे, लेकिन हम महीने में 30 दिनों में से 15 से 20 दिन तो अदालतों के अंदर धक्के खा रहे होते हैं। सुबह 8 से लेके पूरा दिन हम अदालतों में ख्वार हो रहे होते हैं, और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है 9 मई से लेके आज तक, रोज़ हम किसी न किसी अदालत में या अल्टरनेट डे पे किसी न किसी अदालत में पेश हो रहे होते हैं। हमारे कारोबार तबाह कर दिए, हमारे ऊपर केसेस बना दिए, जो कुछ हुआ वो ये एक रियलिटी है। तो दूसरा एक ये है कि अब लोगों को कैसे जो है वो थोड़ा सा हौसला दिया जाए, खड़ा किया जाए कि लोग निकलें बाहर, सड़कों पर आए। तो ये 2 चैलेंजेस हैं इमरान खान साहब के लिए। अब उसके लिए जो हल निकाला गया है, वो पहला हल तो ये निकाला गया है कि इस बार रोल जो है वो लीड रोल जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिया गया है। महमूद खान चकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और साथ साहबजादा हामिद रज़ा साहब, बाकी जो टीम है ज़ाहिर है अख़ुंज़ादा हुसैन साहब हैं, शाइस्ता खोसा हैं, वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के साथ हैं, या बल्कि अब तो उनका मेन तो उन लोगों में उनका नाम लेना चाहिए, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, और इसी तरह से जो शाहिद करन अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, अख्तर मिंगल साहब हैं। तो ये सारे जो है वो इसमें शामिल हैं। लेकिन ये जो कमेटी है 6 रुकनी, बहरहाल उसमें ये 3 नाम हैं,
महमूद खान चकज़ई साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब और सबज़ादा हामिद रज़ा साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान से, और 3 लोग मैंने बताया आपको तहरीक इंसाफ से। अच्छा, इस बार तहरीक इंसाफ की और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की हिकमत अमली आपको बहुत मुख्तलिफ नज़र आएगी। 5 अगस्त बिल्कुल उस दिन बहुत एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन इस बार फैसला ये किया गया है कि थकना नहीं है बल्कि इस निज़ाम को थकाना है, और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो ग्राउंड से जो चीज़ें हो रही हैं उनको हल्की आंच पे गर्म होने देना है, और इनको थोड़ी थोड़ी, वो जिस तरह से होता है ना कि आप कोई चीज़ पका रहे होते हैं तो आप हल्की आंच पे उसको पका रहे होते हैं, और जब आपको ये लगता है कि अब थोड़ी सी हीट बढ़ाने की ज़रूरत है तो आप अचानक उसको बढ़ा भी देते हैं। तो इस वक्त ये फैसला किया गया है कि ऐसी हिकमत अमली तैयार की जाएगी जिस पे इस निज़ाम को थकाना है, खुद नहीं थकना बल्कि इस निज़ाम को थकाना है, ऐसी चीज़ें करनी है। देखें, एक तो यह है कि आज यानी 30 जुलाई को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का एक अहम इजलास होने जा रहा है, जिसके अंदर कुछ बड़े फैसले होंगे कि कैसे चीज़ें लेकर चलनी है। फिर 31 जुलाई और 1 अगस्त 2 दिन के लिए इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के एक अहम रहनुमा से मेरी बात हुई है। वो ये कहते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त चीज़ें ग्राउंड के ऊपर इस हुकूमत ने तबाह और बर्बाद कर दी और इनके लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे जो पिक्चर मेरे सामने रखी पूरे पाकिस्तान की, उन्होंने कहा मैं आपके सामने एक पिक्चर रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हालात इस वक्त ये कर दिए हैं इस हुकूमत ने कि एक हफ्ते में 3 मेजर शहीद हो गए, उसके बाद एक कैप्टन शहीद हो गया, जवानों की तादाद तो बहुत ज़्यादा जो शहीद हुए, और इस हुकूमत का कोई फोकस नहीं है बलूचिस्तान के अमन व अमान के ऊपर। और दूसरा उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं, जो मोहसिन नकवी कहता था कि एक SHO की मार है, कि 5 बजे के बाद पंजाब से एक नोटिफिकेशन हुआ है कमिश्नर DG खान की तरफ से कि पंजाब से कोई गाड़ी बलूचिस्तान में इंटर नहीं हो सकती 5 बजे के बाद। और अभी जो इन्होंने फैसला किया है कि ज़ायरीन जो है अरबईन पे जो ज़ायरीन जाते हैं, वो ज़ायरीन जो है वो बाय रोड जा ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान के अंदर चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं हैं, और इन्होंने एक ऐसी फॉर्म 47 की हुकूमत ला के बिठा दी है जिसका वज़ीर आला भी हारा हुआ है। और उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि 2 सूबों में ऐसे वज़ीर आला हैं, एक वज़ीर आला बलूचिस्तान और एक वज़ीर आला पंजाब, जो अपनी सीटें हारे हुए हैं। यानी पहले भी धांधली होती रही है पाकिस्तान में, लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ कि ऐसे 2 MPs जो अपनी MP की सीटें हार गए हों, उनको जो है वो बना दिया गया वज़ीर आला। यानी एक आधा पाकिस्तान है पंजाब आबादी के लिहाज से, और एक इंतहाई हसास सूबा जहाँ पे पहले ही बड़ी हालात ख़राब थे, उन 2 सूबों में ऐसे वज़ीर आला लगाए गए हैं जो अपनी सीटें हार गए थे, जिनको अपने हल्के के लोगों ने मुस्तरद कर दिया, उनको पूरे सूबे में मुसल्लत कर दिया गया। तो उन्होंने कहा बलूचिस्तान के हालात आपके सामने है, KPK में, तीरा में जो कुछ हुआ, बाजोड़ में जो कुछ हो रहा है, जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, उन्होंने कहा वो आपके सामने है। उन्होंने कहा ज़ायरीन जो हैं जो हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, MWM ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि GB में इस वक्त बहुत अनसर्टेनिटी है और एक खौफ है कि वहाँ के जो मिनरल्स हैं वो ये हुकूमत औने पौने दामों अमेरिका के हवाले करने जा रही है। फिर उन्होंने कहा AJK में एक 20 से 25 दिन में एक तहरीक जो है वो उठने जा रही है। उन्होंने कहा जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है उसकी वजह से लोगों के अंदर बड़ा गम व गुस्सा है, हुकूमत का कोई फोकस नहीं है, जो सैलाब जदगान के लिए पिछले 3 साल में इंटरनेशनली फंड आए वो इस्तेमाल नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा कि किसानों की सूरत हाल आपके सामने है। उन्होंने कहा कि जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं उनकी सूरत हाल आपके सामने है। अबू ज़र शाद साहब के उन्होंने कहा आपने बयानात देखे, और ये सारे जो कारोबारी हजरात हैं वो फील्ड मार्शल से जाके मिले और उन्होंने जाके शिकायतें लगाई इस हुकूमत की। और उन्होंने कहा कि इस वक्त मतलब ग्राउंड के ऊपर कोई तबका, उन्होंने कहा कि किसानों के हालात देखें, इंडस्ट्रियलिस्ट के हालात देखें, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वालों के हालात देखें, तनख्वाहदार तबके के हालात देखें, ये प्राइवेट सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, असासा की अनसर्टेनिटी देखें, इन्होंने ये हॉस्पिटल्स को BIUs को उन्होंने प्राइवेट कर दिया है, इन्होंने ठेके पे दे दिया, वहाँ हालात देखें, ये THQ और DHQs को ठेके पे देने जा रहे हैं, प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। हेल्थ के हालात उन्होंने कहा ओवरऑल आपके सामने हैं, लोगों के अंदर एक इस वक्त अनसर्टेनिटी है, लोगों के अंदर गम गुस्सा है, नफरत है। लेकिन उन्होंने कहा कि मसला यह है कि हमने लोगों को थोड़ा सा ये एतमाद देना है कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकल सकते। उसके लिए उन्होंने कहा कि कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने और चकज़ई साहब ने ये सजेशन दी थी, लेकिन उस वक्त तहरीक इंसाफ ने सजेशन पे अमल दरामद नहीं किया था। उनका ये कहना है कि एक तो इस वक्त हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है जिस एक्टिविटी को करने के बाद लोगों के अंदर एक फील आए कि हाँ हमने कर दिखाया है, हाँ हम कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, उनसे आप करते 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 फिर आप बड़े स्टेप्स की तरफ जाएंगे। मसलन उन्होंने कहा है कि अब वो ये करने जा रहे हैं
کہ ایک دن یہ اناؤنس کیا جائے گا، ایک دن ایک ٹائم اناؤنس کیا جائے گا کہ اس دن ایک جو ٹائم ڈیسائیڈ ہوگا، جس دن جس تاریخ جس ٹائم پہ ڈیسائیڈ ہوگا، اس دن جو گھروں میں ہے وہ گھروں سے باہر آ جائے گا، اور گھروں سے باہر آ کے، اور جو گاڑیوں میں ہے وہ گاڑیاں سائڈ پہ لگا کے، اور 5 منٹ کے لیے اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں گے۔ اب اس سے سننے والے کہیں گے یار یہ کیا عجیب بات کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں گے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ہے، آپ نے ایک ایسا عمل کرنا ہے جس سے آپ بتائیں کہ آپ اس نظام کو نہیں مانتے۔ اب لوگوں کے لیے کسی بھی پاکستان کے علاقے سے اسلام آباد کی طرف آنا یا مین شاہراہوں پہ شاید نکلنا ایک خوف ہو شروع میں کہ گولیاں چل جاتی ہیں، یہاں پہ گولیاں مار دی جاتی ہیں، اور پہ گولیاں مارنے کے بعد جسٹس یحییٰ خان جیسے جج بٹھا دیے گئے ہیں، امین الدین خان جیسے جج بٹھائے گئے ہیں، عالیہ نیلم بٹھا دی گئی ہے، جسٹس ادھر روزی خان بٹھا دیا گیا ہے، جسٹس عتیق شاہ بٹھا دیا گیا ہے، جسٹس ڈوگر بٹھا دیا گیا ہے، تو آپ کو سیدھی گولیاں بھی ماری جائیں گی اور آپ کی FIR بھی درج نہیں ہوگی۔ اور ہوگا یہ جو انیس ستی کے ساتھ ہوا کہ اس کی شہادت کے 8 ماہ بعد پولیس نے اس کے اوپر FIR کاٹ دی کہ اس نے عمران خان کو رہا کرو اس نعرے کے ساتھ وال چیکنگ کی ہے۔ تو اب جب لوگ اللہ اکبر کی صدائیں 5 منٹ کے لیے لگا رہے ہوں گے اور ویڈیوز بن رہی ہوں گی اور 10 12 15 ہزار ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آ جائیں گی، تو ایک پورے پاکستان کے اندر ایک اچیومنٹ ایک فیل کر رہے ہوں گے لوگ کہ ہاں ہم نے کر دکھایا ہے، 5 منٹ کے لیے ہم نے اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں اور بتایا ہے کہ ہم اس جبر کو، اس بربریت کو، اس فسطائیت کو، اس یزیدیت کو نہیں مانتے، ہم اس نظام کو نہیں مانتے، ہم اس یزیدی نظام کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، ہم اس لیے اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ پھر اگلا جو ایونٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدائیں لگائیں گے۔ پھر آگے ہوگا کہ آپ کوئی ایک نعرہ لگائیں گے کہ آپریشن نامنظور، اس طرح کا کوئی ایک۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ 3 سے 4 ایسی ایکٹیویٹیز کریں گے، لوگوں کے اندر ایک اعتماد آئے گا، ویڈیوز آ رہی ہوں گی، ہزاروں ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آ رہی ہوں گی، لوگوں کے اندر ایک اچیومنٹ آئے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف 3 چیزیں ہوں گی نا، ایک طرف جب رہنمائی دے رہی ہوگی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت، تو لوگوں کا ایک اعتماد ہوگا، اور پھر جب یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی اور PTI کی قیادت ہر سطح پہ اس میں شامل ہوگی، تو ان کے اوپر ایک اعتماد بحال ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلا اعتماد لوگوں کا بحال ہو جائے گا، دوسرا کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی جو بہت آسان ہوں گی، لیکن لوگوں کو یہ لگے گا ہاں ہم کر سکتے ہیں، ہاں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہاں ہم نے یہ بھی کر دکھایا، ہم نے یہ بھی کر دکھایا۔ تو اس طرح سے ایک مومنٹم بڑھاتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو اس حکومت نے پچھلے 3 سال میں کر چھوڑا ہے، اس کے اوپر ریگولر وائٹ پیپر جاری کیے جائیں، پریس کانفرنسز کیے جائیں، ویڈیو پیغامات جاری کیے جائیں، فلو آف انفارمیشن بڑھایا جائے، اور اس نظام کو بے نقاب کیا جائے اور بتایا جائے کہ ملک 9 اپریل 2022 کو جب عمران خان سے چھینا گیا تھا، تو اس ملک اور ہمارے ملک، ہمارے وطن، ہماری دھرتی کے ساتھ 9 اپریل 2022 سے لے کے آج تک اس نظام نے کیا کیا ہے، کس شعبے کو کس طرح سے تباہ کیا ہے، کس طبقے کو کیسے برباد کیا ہے، پاکستان کی بنیادیں کیسے کھوکھلی کی ہیں، کیسے پاکستان کے اندر نفرتیں انہوں نے بڑھائی ہیں، کیسے کیوس، انارکی اور خانہ جنگی جیسے حالات پیدا کر دیے ہیں، کیسے امن و امان کو تباہ کر دیا ہے، کیسے دہشت گردی بڑھ گئی ہے، ان کا کوئی فوکس نہیں ہے، کیسے ہمارا ملک تباہ اور برباد انہوں نے کیا ہے کیونکہ ان کے مفادات ملک کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو بتاتے رہیں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ملک کے اندر پہلے ہی ہر چیز انہوں نے برباد کر دی ہے، ہر شعبے کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، تو ہم ہر اٹھنے والی ان کے خلاف آواز کو، چاہے وہ کسانوں کی ہو، چاہے وہ تاجروں کی ہو، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ کی ہو، چاہے وہ فیکٹری اور ملوں والوں کی ہو، چاہے وہ AJK سے ہو، چاہے وہ GB سے ہو، چاہے وہ بلوچ لاپتہ افراد کی فیملیز کی ہو، چاہے وہ بلوچ طلبہ جن کو قائد اعظم یونیورسٹی سے اٹھایا گیا ہے ان کی آواز ہو، چاہے وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ان تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ سپورٹ دیں گے، ان کو ساتھ ملائیں گے، ان سے بات کریں گے، سب سے بات کریں گے کہ آؤ ہم مل کے سب اس نظام کے خلاف نکلتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ٹیسٹ میچ، اور عمران ریاض خان صاحب نے اس دن بڑی اچھی بات کی تھی، بالکل انہوں نے درست کہا تھا، ان کے پاس درست خبر تھی کہ اب PTI اور تحریک تحفظ آئین پاکستان ٹیسٹ میچ کی طرح اس کو کھیلنے جا رہی ہے، ون ڈے کی طرح نہیں، T20 کی طرح نہیں، کیونکہ جب عدالتیں ساری یرغمال بن جائیں، جب عدالتیں ساری بل جبر نہیں بل رضا اپنے آپ کو اس نظام کے ساتھ جو یہ نظام کو کہہ دیا کہ جو ہمارے ساتھ یہ نظام کرنا چاہتا ہے ہم بل رضا ایگری ہیں، جو آپ نے ہمارے ساتھ کرنا ہے بس اس کے عوض ہماری تنخواہیں بڑھا دیں، وہ بڑھا دی گئیں، ہمیں مال لگائیں وہ لگا دیا گیا، نئی گاڑیاں بھی دے دیں، اور بھی مراد، فائدے، ہاؤس الاؤنسز، قرضے، ہر چیز جو ہے وہ یہ عدالتیں مانگتی جا رہی ہیں، یہ نظام دیتا جا رہا ہے، اور عدالتیں آگے اس نظام کے آگے لیٹتی جا رہی ہیں۔ تو جب
عدالتیں نظام کے آگے لیٹ جائیں، جب جج جو ہے وہ اپنے حلف سے غداری کے اوپر اتر آئیں، جب عدالتیں انصاف دینا بند کر دیں، جب بیوروکریسی جو ہے وہ اس نظام کے سامنے لیٹ جائے، جب سیاستدان حکمران وہ اس نظام کے سامنے سرنڈر کر دیں اور اپنی نواز شریف جیسا جو 3 بار کا وزیر اعظم جیسے تیسے بھی بنا، وہ اپنی بیٹی کی ایک وزارت اعلیٰ کے عوض اپنی روح کسی اور کے حوالے کر دے، اور شہباز شریف کا تو بات ہی نہ کریں، مریم نواز کی تو بات ہی نہ کریں، وہ جس آسان راستے پہ جتنی تیزی سے چل رہی ہیں، بلاول بھٹو زرداری کی تو بات ہی نہ کریں، زرداری صاحب کی جو سیاسی وقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ایسے میں یہ لڑائی لمبی ہے، یہ لڑائی T20 نہیں ہے۔ کیوں؟ جب 26 نومبر کو سیدھی ماری گئی گولیوں کی FIR درج نہیں ہوئی اور ان کو انصاف نہیں ملا، تو پھر بات ختم ہو گئی نا، جو اس وقت عدالتوں کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کی کوئی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے، کوئی اس پہ تشدد کرتا ہے، کوئی بھی ناانصافی ہو، آئین اور قانون کے خلاف کسی کے ساتھ کوئی بھی عمل ہو، تو وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ عدالتوں میں جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ عدالتوں میں جائیں تو 1% بھی آپ کو اعتماد ہے کہ آپ کو عدالتوں سے انصاف ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا۔ عدالتیں تو ختم ہو گئی ہیں، عدالتوں کا تو وجود ہی ختم ہو گیا، عدالتوں کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ججوں کو انصاف نہیں مل رہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی 5000 ججز کو انصاف نہیں مل رہا، تو باقی تو چھوڑ دیں۔ سپریم کورٹ میں جسٹس یحییٰ خان جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، باقی ہائی کورٹس میں جو چیف جسٹس جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو تحریک انصاف اس کو، اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان، اس کو T20 نہیں، اس کو ون ڈے نہیں، اس کو ٹیسٹ میچ کی طرح کھیلے گی۔ تمام وہ طبقات، وہ شعبہ جات، تمام وہ لوگ جو اس نظام کے ستائے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ اس نظام نے جبر، بربریت، فسطائیت اور ناانصافی اور جزیدیت کی ہے، ان سب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آن بورڈ لیں گے، ان سب سے بات کریں گے، سب کے پاس جائیں گے، سب کو اپنے پاس بلائیں گے، چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کریں گے، ان چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کو بڑھاتے چلے جائیں گے، مومنٹم بڑھاتے چلے جائیں گے، اور پھر جب ہمیں لگے گا کہ اب ہمارے ساتھ 4-5 ایسے طبقات آ گئے ہیں کہ اب ہمیں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا چاہیے، تو پھر ہم آئیڈیل ٹائم کو دیکھ کر کریں گے۔ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نظام کو تھکائیں گے، اب تھکیں گے نہیں، اس نظام کو تھکائیں گے، اور اس نظام کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ دوبارہ سیدھی گولیاں چلائیں اور لوگوں کی جانیں چلی جائیں، لوگوں کی جانوں کو بھی بچائیں گے اور اپنی انرجیز کو بھی بچائیں گے، اور اپنی انرجیز کو اس طرح سے ہم جو ہے وہ کریں، استعمال کریں گے کہ ہم نے یہ لمبی لڑائی لڑنی ہے، ہم نے یہ لمبا سفر کرنا ہے، ہم نے یہ چھوٹا سفر نہیں کرنا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جتنے یہ ان کے سکینڈلز ہیں، چینی والا سکینڈل ہے، اس کے اوپر ہم عوام کو بتائیں گے کہ کس کس شوگر مل نے کتنا پیسہ کمایا اور کن کن کے بچے ہیں، کن کن کے خاندان ہیں۔ ہم کوکنگ آئل جو ہے اس کے اوپر بتائیں گے کہ کیسے جو ہے وہ کوکنگ آئل کے اندر کنہوں نے پیسے بنائے۔ ہم بتائیں گے کہ پیٹرول کتنا تھا، آج کتنا ہے، کتنا یہ پیسہ کما رہے ہیں، یہ کس طرح سے عوام سے کتنا ٹیکس لے رہے ہیں، کتنا یہ ہیلتھ کے شعبے میں کیا کر رہے ہیں، یہ ایجوکیشن میں کیا کر رہے ہیں، یہ انصاف کا شعبہ کیسے تباہ ہو گیا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہلکی آنچ پہ ہر چیز کو پکاتے جائیں گے، پکاتے جائیں گے، پکاتے جائیں گے، اور جب ہم آئیڈیل ٹائم دیکھیں گے تو اس وقت ہم اس نظام کی اس دیوار کو زور سے دھکا دیں گے۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی انرجیز، وہ کہتے ہیں کہ اب 5 اگست کو پتہ ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں تو اکیلی تحریک انصاف ہوتی ہے، نہ ساتھ کوئی اور جماعت ہوتی ہے، نہ کوئی اور ساتھ طبقہ ہوتا ہے، اکیلے تحریک انصاف کے ورکرز ہوتے ہیں، وہ اسلام آباد آتے ہیں اور ان کے اوپر گولی چل جاتی ہے۔ تو فائدہ اس چیز کا، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، آہستہ آہستہ مومنٹم بڑھائیں گے، اپنی انرجیز کو بچائیں گے، اس نظام کو تھکائیں گے۔ یہ تحریک انصاف کی اس وقت حکمت عملی ہے، اور آج اس حوالے سے اہم ایک پریس کانفرنس متوقع ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی۔ ویسے ان کی میٹنگ بھی ہے، اس میٹنگ کے بعد وہ پریس کانفرنس کرتے ہی نہیں کرتے، اور 31 کو اور 1 کو ان کی جو ہے وہ ہے ان کی کانفرنس ہے، قومی کانفرنس ہے اسلام آباد میں۔ اور ساتھ ہی آپ دیکھ لیں کہ جو جہاں جہاں ضمنی انتخابات ہیں وہاں تحریک انصاف اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت ایکٹیو ہوگی، لوگ ایکٹیو ہوں گے، پراپر کمپینز چلائیں گے، الیکشن مہم چلائیں گے، وہاں پہ لوگوں کے اندر جائیں گے، اور اس وقت ان کا پلان بہت شاندار ہے۔ پاکستان کے لوگ نا، مسئلہ کیا ہے، اب میں ہوں نا، میں گھر میں بیٹھ کے اور کہتا ہوں کہ مجھے نہ نکلنا پڑے، لیکن تحریک انصاف کے جو ہے نا وہ چند کارکن جو ہے نا وہ ہر شہر سے 500-600 وہ جائیں، میری لڑائی لڑیں، اور چاہے وہ گولیاں کھائیں، چاہے وہ نظام ان کو مطلب جو ان کے ساتھ کرے ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں، وہ ہر شہر سے 500-600 لوگ نکلیں، نکل کے اسلام آباد جائیں اور میری لڑائی لڑیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ میں ایسے سوشل میڈیا پہ رہوں
اور میری لڑائی لڑنے کے لیے 500-600 لوگ اور جائیں اور میری لڑائی لڑیں، تو اس وقت تحریک انصاف کا اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا پلان بالکل درست ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو بالکل سمارٹ طریقے سے لے کے چلیں گے اور حکمت کے ساتھ لے کر چلیں گے، اور اس نظام کو موقع نہیں دیں گے کہ ہم فوری طور پہ جلد بازی میں کوئی ایسا اعلان کریں، اسلام آباد کی طرف آئیں اور یہ گولیاں مار کے دوبارہ لوگوں کو شہید کر دیں، اور پھر ان کی FIR بھی کہیں درج نہ ہو اور ان کی فیملیز کو انصاف بھی نہ ملے، اور پھر لمبے عرصے کے لیے مومنٹم بن ہی نہ سکے۔ تو یہ اس وقت تحریک انصاف اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا جو ہے وہ پلان ہے، اور ظاہر یہ لمبی لڑائی ہے۔ عدالتیں آزاد ہوتی تو پھر تو یہ لڑائی بڑی 15-20 دن کے اندر اندر یہ جنگ جیتی جا سکتی تھی، لیکن یہ بات درست ہے کہ جب عدالتیں بھی اس نظام کے ساتھ عوام کے مد مقابل کھڑی ہو جائیں اور عدالتیں اس نظام سے آگے کھڑی ہو جائیں کہ اس نظام، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میری لاش سے گزر کے تمہیں آگے جانا پڑے گا، تو اس وقت جسٹس یحییٰ آفریدی کی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ ہماری لاشوں سے گزر کے، جج کہہ رہے ہیں کہ ہماری لاشوں سے گزر کے تمہیں اس نظام کی طرف جانا پڑے گا، نہ ہم 8 فروری کی دھاندلی کے فیصلے کریں گے، نہ ہم 9 مئی میں انصاف دیں گے، نہ ہم 26 نومبر میں انصاف دیں گے، نہ جو کسی کی گھر کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے نہ اس کو انصاف دیں گے، نہ کسی حکومتی اسکینڈل کے اوپر کوئی کارروائی کریں گے، نہ کسی کرپشن اور لوٹ مار پہ کوئی کارروائی کریں گے، بلکہ ہر بے گناہ کے خلاف ہم کریں گے۔ اور آپ اس سے بڑی مثال کیا دے سکتے ہیں کہ جسٹس ڈوگر، جسٹس خادم سومرو اور جسٹس آصف کو جب ٹرانسفر کر کے لایا گیا تو جسٹس یحییٰ خان آفریدی کہتے ہیں کہ ان کو یہ نظام نہیں لایا، ان کو اعظم نذیر تارڑ نہیں لایا، ان کو شہباز شریف نہیں لایا، ان کو زرداری نہیں لایا، ان کو میں لایا ہوں۔ تو جب اس طرح کے جج موجود ہوں اور وہ اس نظام کی تمام چیزوں کو اپنے اوپر لے لیں اور کہ میں لے کے آیا ہوں، اور جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ کہ میں اتنے آزاد اور شاندار جج ہیرے چن چن کے لایا ہوں۔ اور کل آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا تعریف کی تھی کہ جسٹس ڈوگر کی سب سے بڑی چیز کیا ہے جس وجہ سے وہ ان کو لے کر آئے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ انصاف کرنے والے جج ہیں، اپنے حلف سے وفاق کرنے والے جج ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ لائق بہت ہیں، اس لیے نہیں کہ انہوں نے فیصلے بہت زیادہ کیے، صرف اس لیے لایا ہوں کہ وہ پنجابی بولنے والے جج ہیں، اور آپ جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ جاؤ کہ میں ایک پنجابی بولنے والے جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا ہوں۔ جسٹس آصف کو اس لیے میں نہیں لایا کہ وہ بہت لائق جج ہے، وہ تو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے اس کو بھرتی ہوئے، اس لیے کہ وہ بلوچی بولنے والا جج ہے۔ اور وہ پتہ ہے وہ خادم سومرو کو جو لے کے آئے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ بہت کوئی لائق اور شاندار جج ہیں اور بہت کوئی اپنے حلف سے وفاق کرنے والے اور انصاف پسند جج، نہیں، اس لیے لے کر آئے ہوں کہ وہ سندھی بولنے والے جج ہیں۔ تو جو جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ کہ میں مختلف زبانیں بولنے والے جج لے کر آیا ہوں۔ تو جب ایسے چیف جسٹسز ہوں تو پھر ظاہر ہے لڑائی آئین اور قانون کی بحالی کی اور ملک کی بقا اور سلامتی کی وہ لمبی ہوا کرتی ہے۔ تو اس وقت یہی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کرنے جا رہی ہے۔ باقی آج ان کی پریس کانفرنس ہوگی تو دیکھیں گے۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔